تو بتائیے کہ آپ کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ کیسا ہے، لوگ آپ سے کس طرح مطمئن ہیں، اور کہ کون کون سی جگہ آپ کو خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا ہے؟ کبھی کوئی ایسا واقعہ جو کام آپ نے کسی غریب شخص کا یا کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر کے آپ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی ہو کیا؟ تو کوئی ایسا کام جو اپنے علاقے کے لیے کوئی سوشل کیا ہو؟ یہ جو صوبہ ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، تنخواہیں نہیں ہیں یا فنڈ نہیں ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر زیب، آپ دیکھ رہے ہیں شملہ 24 نیوز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں گلیات سے تعلق رکھنے والے ایک آفیسر ہیں، اکاؤنٹ آفیسر ہیں یہاں ایبٹ آباد میں، سردار محمد سلیم ان کا نام ہے۔ ان کے ہر طرف بڑے چرچے ہیں، بہترین آفیسر جو ہیں ان میں ان کا نام جو ہے، اور آج ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کا۔ السلام علیکم جی عامر زیب صاحب، میں مشکور ہوں کہ آپ یہاں میرے پاس تشریف لائے۔ سر، اس طرح ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آفیسر کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا، وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور بعض ایسے آفیسرز ہوتے ہیں جن کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں ایسے آفیسر پہ۔ تو سر مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، لوگ آپ سے خوش ہیں۔ تو بتائیے کہ آپ کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ کیسا ہے، لوگ آپ سے کس طرح مطمئن ہیں، اور آپ کس طرح لوگوں کو خوش رکھتے ہیں؟ جی عامر صاحب، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا۔ میں اپنے کام کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ میں صبح سویرے آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں، رات کو 7-8 بجے تک میں آفس میں ہوتا ہوں، کیونکہ یہ میرا لوکل اسٹیشن ہے اور سارا دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ شام کو میں اپنا کام کر کے اپنا سیٹ ورک جو سارا ختم کرنے کے بعد میں گھر واپس لوٹتا ہوں۔ میرا یہ ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے، میرے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں کوئی کوٹ سے آیا، کوئی بی روڈ سے آیا، کوئی لورا سے آیا، کوئی شیروان سے آیا، کوئی بوئی سے آیا۔ تو میرے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ اتنا کرایہ لگا کے کسی کام کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو دوسرا یا تیسرا یا چوتھا دن بتا دیں تو وہ بڑا مایوس ہوگا۔ پھر اگر وہ بندہ مایوس ہوگا تو اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہوگی۔ تو میرا اللہ کی مہربانی سے، میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے۔ سر یہ بتائیے کہ بطور اکاؤنٹ آفیسر کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کون کون سی جگہ آپ کو خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا ہے؟ جی عمر صاحب، ایسا ہے کہ میں 2013 میں ایز اے اکاؤنٹس آفیسر پروموٹ ہوا۔ اس کے بعد میں منسیرا چلا گیا، منسیرا سے پھر یہاں پچھلا میرا ٹرینور تھا 3 سال کا، ایبٹ آباد میں رہا۔ پھر میں وہاں سے چترال میری پوسٹنگ ہوگی، اور چترال کوئی 17-18 مہینے گزارنے کے بعد پھر واپس میں اسی ڈسٹرکٹ میں آ گیا۔ تو اس سے پہلے جو ہے میں ایرا میں تقریباً 6-7 سال میں نے آن ڈپوٹیشن وہاں پہ میں نے گزارے، اور اس سے پہلے بڑگرام میں، ہری پور میں، پشاور میں، یعنی تقریباً پورے صوبے میں میں نے کام کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ پہ میں گیا ہوں، سروس میں نے وہاں پہ سرو کیا ہوا ہے۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے بتایا بہت سارے اضلاع ہیں جن میں آپ نے خدمات سر انجام دیے ہیں، بتائیے اپنا ہوم ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس میں کس طرح آپ کا تجربہ ہے، یا جو دیگر اضلاع ہیں ان میں آپ ریلیکس رہے ہیں؟ جی اپنا ہوم ڈسٹرکٹ میں آپ کا کام تو زیادہ ہوتا ہے، کام آپ کا زیادہ ہوتا ہے، آپ کو ٹینشن بھی ہوتی ہے اور بندہ اتنا ریلیکس بھی نہیں ہوتا، لیکن ساتھ یہ جو خوشی، میرا ایک اپنا ایک سٹائل ہے، یہ اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ شام کو میں اپنے لوگوں کے جتنے کام کر کے جاتا ہوں، تو میں جب شام کو سوچتا ہوں کہ آج دن کو میں نے فلاں کام کر لیے اپنے کسی بھائی کے، کسی مجبور آدمی کے، تو میرے لیے وہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اپنے ڈسٹرکٹ میں رہ کے چونکہ اپنے لوگ ہیں جو مجھے ہر جگہ پہ قبر جنازے پہ، شادیوں پہ، ماتم پہ ہماری آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کہیں بھی کسی سے ملوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شخص تھا، اس نے مجھے بیٹھنے کا نہیں کہا، ایک کپ چائے کا نہیں پلایا، میرا اس نے کام نہیں کیا۔ تو میرا یہی ایک سٹائل ہے، اسی پہ میں کام کرتا ہوں۔ سر، آپ کے پاس یہاں اپنے کام کی غرض سے یا آپ سے ملاقات کے لیے یا بہت سارے لوگ آتے ہیں مختلف ایشو لے کے، بھی ایک عام شخص بھی آتا ہے اور آفیسرز بھی آتے ہیں، وی آئی پیز بھی آتے ہیں، کبھی کوئی ایسا واقعہ جو کام آپ نے کسی غریب شخص کا یا کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر کے آپ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی ہو، کیسا کوئی یادگار واقعہ سنا دیں؟ جی الحمدللہ عامر بھائی، میرے تو روزانہ کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ شام کو مجھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ریلیکس کر دیتی ہے، ساری تھکن میری دور ہو جاتی ہے۔
لیکن میں انہی دنوں کا ایک شاٹ صاحب کو واقعہ ایک بتاؤں کہ میرے پاس ایک لاہور سے خاتون تشریف لائیں، ان کے ساتھ ان کا بھائی تھا، بیٹا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمارا ایک کوئی سی پے کی پیمنٹ ہے، چیک ہے ہمارا، تو کیا آج ہی ہمیں یہ چیک مل سکتا ہے کہ ہم نے لاہور واپس آنا ہے؟ تو میں نے کہا بہن کیوں نہیں. تو وہ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. ان کو مجھے پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں آرمی کی میجر ریٹائرڈ ہوں. شام کو میں نے اس کو جب چیک دے دیا تو اس نے یہ کہا کہ میں کینسر کی پیشنٹ ہوں، اور میرے بھائی میں جہاں اپنے کینسر کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اپنی بیماری کی شفا کے لیے میں دعا کرتی ہوں، تو آپ انشاءاللہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ آپ میری دعا میں شامل رہیں گے، اور ہر وقت میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ جیسے لوگ میں نے بہت کم ایسے دفتروں میں دیکھیں. تو یہ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات تھی. سر ہم نے جہاں تک دیکھا آپ سوشل ورکر بھی ہیں، سوشل کاموں میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آپ سے لوگ جو ہے وہ رابطے بھی کر رہے ہوتے ہیں مختلف کاموں کے لیے. تو بتائیں بطور اکاؤنٹ آفیسر، ظاہر ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، عہدہ دیا، تو کوئی ایسا کام جو اپنے علاقے کے لیے کچھ سوشل کیا ہو؟ ظاہر موقع تو ملتے ہیں، ریلیشن آپ کے ہیں، تعلقات آپ کے ہیں. عامر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ سوشل کام تو میں یعنی اپنی سرکاری کاموں کے علاوہ سوشل کام میں بہت زیادہ کرتا ہوں. میرا ایک دماغ شروع سے اس طرح کا ذہنی اس طرح کا ہے کہ میں اپنے علاقے کے یا غریب لوگوں کے یہ جو بھی ہیں وہ اس کے میں کام کرتا چلوں تاکہ رہتی دنیا تک وہ کام زندہ رہیں. تو اس کی شارٹ سی مثال یہ ہے کہ آج کل ہمارا ایک ہم سب میرے ہم خیال بھائیوں نے ہم نے مل کے اپنا ایک گروپ بنایا ہے جس کو ہم نے غیر سیاسی کا نام دیا ہے، اڈال اطاعت غیر سیاسی گروپ. اور اس میں مل کے ہم نے پہلے فلڈز کے لیے وہ فلڈ افیکٹی جو تھے ان کے لیے ہم نے چندہ جمع کیا، وہ ان کو سامان لے کے بھیج دیا. اس کے بعد 2-3 مریضوں کا علاج کرایا. اس کے بعد ہم ایک ایمبولینس جو ہے اس کی خریداری کے لیے ابھی چندہ جمع کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو اسلام آباد سے اور حیدر آباد سے وہ میسر رہے گی. ہمارے علاقے میں جدھر بھی کہیں کسی غریب کا جس کے پاس کرایہ نہیں ہوگا تو اس کا جنازہ، اس کی میت یا اس کے مریض کو ہم بلا پیمنٹ، بغیر کسی پیمنٹ کے ہم اس کو وہ سروس جو ہے وہ فراہم کریں گے. DHO صاحب سے تو اپنے علاقے میں ایک فری میڈیکل کیمپ لگوایا جس میں 500 بچوں کا، جس میں ڈاکٹر شہزاد، اشفاق صاحب اور اس طرح کے اسپیشلسٹ گئے. انہوں نے بچوں کو چیک بھی کیا، ان کو دوائیں بھی دیں، اور ابھی ماشاءاللہ مجھے ان کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ بچے بھی صحت مند ہیں، اسکولوں میں آ رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. اس طرح کے کام میں کرتا رہتا ہوں. ناظرین، عہدہ مل جانا یا پاور آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، آپ ڈسٹرکٹ میں ایک آفیسر ہوتے ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ آفیسر ہوتے ہیں، پھر بھی ایک عام شخص کا، غریب شخص کا اور اپنے علاقے کی سوچ رکھنا یہ ایک اعلیٰ ظرفی ہے اور یہ فلاحی کام ہے. لیکن یہ تو ان کے متعلق بات یہ تھی. اب ان سے سلیم صاحب سے ایک اور بات بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر بتائیے بطور اکاؤنٹ آفیسر آپ ہمیں بتا دیں کہ ایک اکاؤنٹ آفیسر کے پاس کون کون سے اختیارات ہوتے ہیں؟ جی میں ایز اے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کام کر رہا ہوں. تو اختیارات میں تو جہاں پہ اختیارات ہیں وہاں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. اور سب سے پہلے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جتنی رپورٹس ہیں، جتنے اکاؤنٹس ہیں، گورنمنٹ کے جتنے اخراجات ہیں، ان کا حساب کتاب رکھیں، اور وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹ کو اور مرکزی حکومت کو ہم وہ فراہم کریں ٹائم ٹو ٹائم. جو ہم سے انفارمیشن مانگی جائے اکاؤنٹس کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے یا انکم کے حوالے سے، وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. اور اس کے بعد پاورز کی جہاں پہ بات آتی ہے تو یہاں ہمیں فلی اتھرائز کیا گیا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل KP کی طرف سے. ہم ان کے بیہاف پہ، ان کی ڈیلیگیٹ کی ہوئی پاورز پہ ہم کام کر رہے ہیں، ان کی ادائیات پہ کام کر رہے ہیں. اور جتنی بھی بڑی سے بڑی پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے سگنیچر کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. اور اسی طرح لوگوں کی جتنی پینشن ہے یا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں یا لوور طبقہ ہے، تو سب کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے ایک سگنیچر سے ہوتی ہیں. اور یہ ہماری پاورز میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ KP حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے. جو ملازمین کی تنخواہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 مہینوں سے لیٹ ہو رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کو یکم کو مل جاتی تھی، ابھی تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کیا واقعی KP حکومت کے پاس یا جو آپ کا آفس ہے اکاؤنٹ آفس اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ ظاہر ہے یہاں آپ کے سگنیچر سے تمام ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ ان کو ملتی ہیں. تو واقعی کوئی ملک یہ جو صوبہ ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، تنخواہیں نہیں ہیں یا فنڈ نہیں ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ جی نہیں، یہ تو اپنی اپنی پرسیپشنز ہے، لوگ اس کو جیسے بھی وہ کر لیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے صوبے کے بارے میں. تنخواہیں لیٹ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو فائنینشیل رولز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ
آپ نے 30 ڈیز جو ہے وہ سروس آپ پرووائڈ کریں گے، آپ کام کریں گے تو اس سے اگلے دن آپ کو تنخواہ ملے گی. تو وہ پہلے تو ہم سیپ سسٹم میں تھوڑا سا یہ وہ کر دیتے تھے، 27-28 کو پیمنٹ کر دیتے تھے، لیکن گورنمنٹ نے، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ایک لیٹر لکھا کہ جی آپ وہی جو پرانا جو آپ کا طریقہ تھا، جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ ان کو یکم کو پیمنٹ کیا کریں. تو اس کے بعد جو ہے وہ چیک ہم جو بینک کو بھیجتے ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ ناٹ پیبل بیفور فرسٹ آف جو سیکنڈ منتھ ہوتا ہے، جنوری ہے، فیبروری ہے، جو بھی ہے. تو چونکہ نیشنل بینک کو ہم بھیجتے ہیں تو وہ آگے کریڈٹ کرنے میں 1-2 دن، باقی بینکوں کو جب وہ بھیجتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. اس وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس کو بھی ہم اسٹریم لائن کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد ہو، آئندہ کسی کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. لیکن باقی یہ اس طرح کی کوئی چیز، کوئی ایشو ہمیں پیش نہیں ہے. فنڈز جو روٹین کے ہیں وہ تو ملتے رہتے ہیں اور ہم پیمنٹس میں وہ کرتے رہتے ہیں. صوبے کے بارے میں ایسی کوئی چیز ہمارے نوٹس میں نہیں ہے. سر ساتھ یہ بھی بتا دیں، جس طرح جو ہے وہ ہزارہ کے بہترین آفیسر میں آپ شامل ہیں اور لوگ آپ سے مطمئن بھی ہیں، خوش بھی ہیں، آپ اکاؤنٹ آفیسر جو ہے وہ خدمات سے انجام دے رہے ہیں. اس میں بتائیے کہ لوگوں کی خدمات کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے سٹاف پہ بھی تو سختی کرنی پڑی ہوگی آپ کو، یا سٹاف جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اکاؤنٹ آفس میں؟ تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیسے مینیج ہوتا ہے؟ جی، سٹاف کے بارے میں آپ نے کہا تو یہاں پہ بھی موسٹلی جو لوگ ہیں وہ یہاں کے لوکل ہیں. ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے، یا منسیرہ سے تعلق ہے، یا وہ اس ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے اپنے بھی مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی بھی نیک نامی چاہیے ہوتی ہے کہ یار ان کے بھی اپنے تعلق واسطے بھی ہیں لوگوں سے. تو لیکن میرا اپنا یہ طریقہ کار ہے، میں کو کہتا ہوں کہ یار جو بھی ہے آپ کا، جو بھی جائز مطالبات، جو بات آپ کریں گے، جو بھی اے جی صاحب سے بات پہنچانی ہے، کسی بھی آفیسر تک آپ کی بات کرنی ہے، آپ کے جو جائز مسائل ہیں، کسی کی کوئی پروموشن کا ہے، کسی کی کسی ایڈوانس کا مسئلہ ہے، کوئی چھٹی کا مسئلہ ہے، تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا میں یہ حل کرنے میں پیش رہوں گا. لیکن جہاں عام پبلک کی بات آئے گی تو اس میں میری طرف سے کوئی آپ کے لیے معافی نہیں ہوگی. چونکہ ہمیں اکاؤنٹنٹ جنرل جو ہمارے مرزا خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن کم از کم کسی سے 2 اچھے الفاظ میں بات کر لیں، کسی کو چائے کا یا پانی کا گلاس پیش کر دیں، تو وہی اسی پہ عمل پیرا ہوں میں بھی، اور اسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. اور میں نے اپنے سٹاف کو بھی یہی سمجھایا کہ جی ہمارے اے جی صاحب کا یہ مطمع نظر ہے، ان کی یہ سوچ ہے، تو ہم نے اس کے مطابق کام کرنا ہے. اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ ہوگی تو اس پہ آپ کی سرزنش ہوگی، میں بھی بھیجوں گا، اور اے جی صاحب ڈائریکٹلی لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کی سزا بھی دیں گے، جزا بھی دیں گے جو ہم اچھا کام کریں گے. تو اس لیے میرا ایک اپنا مینیجریل اسکل ہے کہ میں ان سے گپ شپ بھی کرتا ہوں، آزادی بھی رکھتا ہوں، لیکن سختی کا ٹائم آتا ہے تو میں ان کو دباتا بھی ہوں. تو اس لیے وہ سارے مجھے آفیسر کے بجائے بڑا بھائی سمجھتے ہوئے وہ میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، خواہ وہ کلاس 4 ہو یا کوئی جونیئر ایڈیٹر ہو، سینئر ایڈیٹر ہو، یا اکاؤنٹنٹ ہو، اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر ہو. سب کے ساتھ میرے اللہ کی مہربانی سے میرے اچھے تعلق ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں میری مرضی کے مطابق اور اے جی صاحب کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود تھے سردار محمد سلیم صاحب جو بطور اکاؤنٹ آفیسر ایبٹ آباد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہزارہ کے بہترین آفیسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. آج ہم نے ان سے بہت سارے سوالات کیے ہیں جن کے جوابات بھی آپ سن چکے ہیں. دیکھتے رہیں شملہ 24 نیوز. مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ.